اب ہمارے پاس آ گیا کہ سردار کو بچھو نے کاٹ لیا تو ہم اٹھ کے اس کا جا کے ٹریٹمنٹ کریں. ٹریٹمنٹ تو چلو ہم کر دیتے ہیں, یہ بولو ہمیں دو گے کیا؟ یہ حدیث پاک ہے صحیح بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر. کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں دو گے کیا؟ انہوں نے کہا جو کچھ آپ کہتے ہیں اب ہماری جان پہ بنی ہوئی ہے, جو آپ کہیں گے ہم آپ کو دے دیں گے. بات کرتے کرتے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بات 30 بکریوں پہ فائنل ہو گئی. کتنی بکریوں پہ؟ 30 بکریوں پہ, گوٹس. بات فائنل ہوگی. صحابہ کرام نے کہا ہم میں سے ایک بندہ جاتا ہے ابھی آپ کے ساتھ, جا کر آپ کے سردار کو دم کرتا ہے, وہ ٹھیک ہو جائے گا, 30 بکریاں ہمیں دے دیں. بات ختم. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. صحابی رسول جو ہیں وہ ایک گئے, اس کے ساتھ جا کر اس جو جس کو بچھو نے کاٹا تھا اس سردار کو, اس کے اوپر جا کے سورہ الفاتحہ شریف پڑھ کے دم کیا, جو دن رات ہم پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر, الحمدللہ رب العالمین سے لے کر والضالین تک جا کر انہوں نے پڑھا, پڑھ کے اس کو دم کیا. وہ تھوڑی ہی چند ہی منٹ گزرے تھے کہ وہ اس طرح ٹھیک ہوا گویا کہ وہ کبھی بیمار ہی نہیں. ان کا لاؤ بھائی ہماری 30 بکریاں لاؤ. انہوں نے بکریاں دی. صحابہ کرام جو ہے وہ اپنے دیگر ساتھیوں کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ اب ان بکریوں کا کیا کریں؟ صحابہ کی رائے یہ طے پائی کہ بکریاں لے کر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے, نہ اس میں سے کسی کو ذبح کرے نہ اس کا کچھ اور کرے, جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مسئلہ پوچھنے کہ اب ان کا کیا کریں. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے 30 بکریاں بھی آگے لگائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر ہم نے ساری بات عرض کر دی کہ یا رسول اللہ, پہلے ہم نے مہمانی طلب کی, انہوں نے انکار کر دیا. پھر جب ان کے سردار کو بچھو نے ڈسا پھر وہ ہمارے پاس دوڑے ہم نے اس طرح دم کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ساری سٹوری ان کی ساری کہانی سنی, حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر مسکرا پڑے. حضور کا مسکرانا تصدیق ہے, حضور کا مسکرانا یہی تصدیق ہے. حضور مسکرا پڑے. ہم نے فرمایا پھر کیا کیا تم نے؟ عرض کی یا رسول اللہ 30 بکریاں بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. کتنی؟ 30 بکریاں بھی یا رسول اللہ ساتھ لائے, ان کو دم کیا, وہ ٹھیک ہو گیا. ہم نے معاوضے میں 30 بکریاں بھی لیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا کہ 30 بکریاں لے آئے ہو, اچھا اپنے لیے بھی رکھ لو اور میرا حصہ بھی نکال لوں گے. کیا اپنے لیے بھی رکھو اور میرے لیے حصہ بھی نکال لو. حضور کا یہ جو فرمانا ہے یہ اس بات کی سند اور جواز ہے کہ اگر کوئی بندہ, اب باتیں میرے خیال میں مشکل ہیں کوئی نہیں, لیکن اب بندہ اگر اسلام کو سمجھنا نہ چاہے یا ویسے ہی پروپیگنڈے کے طور پر کسی کا شکار ہو جائے وہ الگ بات ہے. بھائی ڈسپرین لینے کا اور پیراسٹ لینے کی اگر فیس ہے, دیتے ہیں کہ نہیں دیتے؟ وہ بولو تو صحیح نہیں ہے. اگر ڈسپرین اور پیراسٹ کی بھی فیس ہے اور ڈاکٹر کے پاس خالی جا کے بات کرنے کا بھی 200 کرون ہے کہ نہیں؟ خالی بات آپ نے جا کے کرنی, وہ کہتے ہیں 250 کرون ادھر رکھ کے جاؤ. اگر ہر چیز کی فیس ہے تو دم کی فیس میں کیا قباحت ہے؟ میں آپ کو کروں گا پر بغیر فیس کے, لیکن مسئلہ میں نے بتانا ہے. کیا بھئی دم کی فیس جب حضور کے صحابہ نے لی, کیا حضور کے صحابہ نے لی اور اس حالت میں لی اور سارا کچھ اگر حضور کی بارگاہ میں بیان کیا, اگر معاذ اللہ وہ درست نہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت منع فرما دیتے. حضور اسی وقت منع فرما دیتے. جب حضور نے منع نہیں فرمایا بلکہ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا اچھا اپنے لیے رکھ لو اور میرا حصہ بھی الگ کر لو, میرا حصہ بھی الگ کر لو. یعنی یہ مین اہم مسائل ہیں. بقیہ میں یہ جو 10-15 منٹ ان میں سوالوں کے جواب جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین کے قریب فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ بارک و تعالی کما حق ہو ہم اس دولت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے مہمان جو ہیں ان کے آنے میں بھی تھوڑا وقت ہے, تو میں نے مناسب سمجھا کہ ہم نے اپنے ماہانہ درس قرآن و حدیث میں جو عنوان شروع کیا ہوا ہے, ہم اس کے متعلق چند کلمات جو ہیں وہ
مکمل کرتے ہیں۔ گزشتہ دفعہ بھی ایسا ہوا کہ جو عنوان ہم نے شروع کیا تھا اس کے متعلق بڑی ضروری باتیں جو ہیں وہ رہ گئی تھی، جو ہم مکمل نہیں کر سکے۔ جتنی آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا وہ ہم بیان کر دیں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم یہ گفتگو کر رہے تھے کہ کسی کو دم کرنے کا یا تعویذ کرنے کا جو ہے اس کا قرآن و حدیث میں جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں جو ہیں وہ ہم بیان کر چکے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ دم کرنا جو ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور بیک وقت دم کرنا بھی سنت ہے اور دم کروانا بھی سنت ہے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ جس طرح قرآن مجید سے روحانی شفا ملتی ہے، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے یہ ثابت ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت سے جسمانی شفا جو ہے وہ بھی حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح یہ روحانی شفا کا منبع ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ مقدس کلام جو ہے یہ جسمانی شفائیں جو ہے وہ بھی عطا فرماتا ہے۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحیح احادیث طیبات میں ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات جب بیمار ہوتے تو ایک سے زائد مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیمار ہونے پر بتقاضِ بشریت آسمانوں سے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کا نزول ہوا۔ ثابت ہے کہ دم وغیرہ کا یا اس سے مراد خالی دم نہیں ہوتا، جتنی بھی دینی خدمات ہیں ان کے اوپر معاوضہ لینا اور ان کے اوپر حتیٰ کہ معاوضہ جو ہے اس کو مقرر کر لینا، یہ جو ہے یہ دین اسلام کے اندر جائز اور درست ہے، جائز اور درست ہے۔ اور اس بات کے بیان کے ساتھ ساتھ یہ ایک معاشرتی پرابلم ہے ہماری مسلمانوں کی، بالخصوص ہماری پاکستانیوں کی یا پنجابیوں کی، کہ جو بات ہم خود کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو ہی ہم ہر جگہ پہ درست بیان کرنا بھی چاہتے ہیں، اور جو کام ہم خود نہیں کر رہے ہوتے ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کام کی تردید بھی ویسے ہی کریں۔ یہ بات یقیناً آپ لوگ یاد رکھ لیں اور سمجھ لیں اس بات کو کہ دین ایک الگ چیز ہے اور میں اور آپ ایک الگ چیز ہے۔ جو میں کروں جو آپ کریں اس کا نام دین نہیں ہے، کہ جو بندہ کرتا ہو اسی کے اوپر بندہ دلائل دیتا رہے۔ اب بات سمجھ گئے؟ جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ اگر میری کثرت کے ساتھ 95% اور اس سے بھی زیادہ 17-18 سال کا جو پچھلا میرا الحمدللہ تعالی زندگی کا پیریڈ ہے، میں نے جہاں جہاں بھی خطبہ جمعہ دیا میں 1 روپیہ بھی لینے کا روادار نہیں ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب جو لینے والے ہیں میں اس طرح منہ ہی کر لوں کہ وہ کیوں لیتے ہیں۔ آپ بات سمجھ گئے؟ یعنی دین جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ عمل کی جہاں پہ دین نے آپ کو اجازت دی ہے سلیکشن کی، وہاں آپ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کون سا عمل جو ہے وہ اختیار کرنا ہے۔ اب اگر میں کسی کو دم کرنے پر کوئی ہدیہ نہ لوں تو یہ میری ایک اپنی بلگ ہے۔ اب بات سمجھیں، یہ میری ایک اپنی بلگ ہے۔ اگر میں خطبہ جمعہ دینے پر ہدیہ یا تنخواہ قبول نہ کروں تو یہ میری ایک اپنی بلگ ہے۔ اس سے یہ قطعاً مراد نہیں کہ جو لینے والے ہیں معاذ اللہ وہ کوئی غلط راستے پر ہے، نہیں۔ دین کے اندر، اسلام کے اندر، قرآن و حدیث کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رستہ عطا فرمایا ہے اس میں تنخواہ لینے کی، مقرر کرنے کی، دینی خدمات پر ہدیہ لینے کی، ان ساری چیزوں کی گنجائش موجود ہے۔ حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ تم جن چیزوں پر اجرت لیتے ہو